بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج ہماری اسلامک ورکشاپ کی تیسری یہ نشست سمجھ لیں، کلاس سمجھ لیں، جس میں ہم سحری اور افطاری اور فدیے کے مختصر فضائل اور مسائل کو جو ہے بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری اور افطاری کے یہ جو اوقات ہیں یہ انتہائی قیمتی اوقات ہیں، اور حدیث مبارکہ میں ان دونوں اوقات کی بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن انتہائی افسوس کا مقام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم ان اوقات کو قیمتی بنانے کے بجائے ہم دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ سحری کا وقت ہے تو اس وقت بھی ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، یا سحری کی جو فضیلت ہے ہمیں اس فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح جو افطاری کا وقت ہے یہ تو انتہائی قیمتی وقت ہے، یہ وقت بھی ہم کھانے میں صرف کر دیتے ہیں، ہمیں اس کی فضیلت کا بالکل ہی پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، اگرچہ کہ ایک پانی کا گھونٹ ہی آپ کو میسر کیوں نہ ہو، کیونکہ سحری کرنے والوں پر اللہ اس کے فرشتوں کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم سحری میں بھی کھانے میں لگے رہتے ہیں اور افطاری کے وقت، اور ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ افطاری کا جو وقت ہے، افطار کا جو وقت ہے، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو انسان جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں ہم کس طرح جو ہے اس وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، سحری کے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ سحری مستحب عمل ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے۔ مستحب عمل، مستحب کا مطلب کیا ہے کہ وہ کام، وہ عمل کہ جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے کبھی کبھار کیا ہو اور کبھی کبھار نہ بھی کیا ہو، اور پھر آنے والے دور میں بزرگان دین نے اس عمل کو اپنا لیا ہو۔ سحری کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سحری کرنے کا مسنون وقت کون سا ہے۔ سحری تو آپ جس ٹائم مرضی کر سکتے ہیں، یعنی رات کی کسی بھی پہر میں کر سکتے ہیں، لیکن سحری کرنے کا جو مسنون وقت ہے، سنت وقت ہے، جو افضل وقت ہے، وہ رات کا آخری پہر ہے اور صبح صادق سے پہلے۔ یعنی ایسے وقت میں اگر آپ سحری کرتے ہیں کہ سحری کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اب سحری کرنے کا وقت نہیں رہا، تو یہ سب سے افضل وقت ہے اور یہ مسنون وقت ہے۔ مسنون کا کیا مطلب ہے؟ سنت وقت یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر معمول جو تھا، جو سنت طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آخری پہر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرمایا کرتے تھے۔ اذان کے وقت اگر لقمہ منہ میں ہو اور اسے نکل لے تو کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں بھی دیکھا جاتا ہے اکثر کوئی انسان اگر لیٹ اٹھتا ہے تو وہ کھانے میں لگ جاتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی جب تک موذن آخری لفظ نہیں کہہ لے گا اس وقت میں کھاتا پیتا رہوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک وقت ہے صبح صادق کا اور دوسرا ہے اذان کا، ٹھیک ہے۔ صبح یہ جو سائرن جو بجتے ہیں نا، سائرن، یہ صبح صادق کے وقت بجتا ہے، یعنی جب ٹائم داخل ہوتا ہے، اور صبح صادق جو ہے یہ سحری کے وقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی انسان سحری کرتا ہے، وہ یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ بھئی میں اذان تک کرتا ہوں تو اس کا پھر روزہ نہیں رہتا، اس کا روزہ نہیں رہتا۔ لیکن عموماً اب جو ہے سحری جیسے ہی صبح صادق کا وقت داخل ہوتا ہے، سائرن بجتا ہے، تو اسی کے ساتھ ہی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان شک اور شبہ میں مبتلا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ابھی صبح صادق کا وقت داخل جیسے ہی ہوا ہے اور اذان بھی فوراً ہی ہو گئی ہے، ایسا کوئی معاملہ ہے، کوئی شک شبہ ہے، تو روزہ اس کو مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی جو اس نے نوالا منہ میں رکھا ہوا تھا وہ نکال تو لے، یا پانی جو بھی ہے وہ نکل لے، لیکن اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن روزہ ہو جائے گا، مکروہ کے زمرے میں آ جائے گا، فاسد نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے غلطی سے سحری صبح صادق کے بعد کر لی، اب کیا حکم ہے اس کا؟ یہ جیسے میں نے بتایا کہ روزہ نہیں ہوگا،
اس کی قضا ہوگی، یہ مسئلہ دوسرا ہے۔ غلطی سے سحری صبح صادق کے بعد کر لی، پتہ بھی چل گیا کہ ہاں بھائی صبح ہمارے پاس کیلنڈر موجود ہے، موبائل ہے، ہر چیز ہے، ہمارے پاس وقت جو ہے متعین ہے، سحری کا وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے اور افطاری کا وقت بھی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر بھی ہمیں کسی چیز کی ٹینشن تو ہے نہیں ہے۔ پتہ چل گیا کہ بھائی صبح صادق کا وقت داخل ہو گیا ہے اور اب بس ابھی اذان ہونی ہے 2-4 منٹ کے بعد، اس ٹائم اگر کوئی انسان سحری کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، قضا کرنی پڑے گی۔ سحری کرنے کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ سحری آپ نے کر لی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں اور صبح صادق سے پہلے یعنی صبح صادق کا جو وقت داخل ہونا ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ فراغت حاصل کر لیتے ہیں تب اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں صبح صادق سے پہلے سحری کے بعد، لیکن غسل جنابت جو ہے وہ آپ بعد میں کرتے ہیں، یعنی 8 بجے کرتے ہیں، 9 بجے کرتے ہیں، 10 بجے کرتے ہیں، تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق تو نہیں آئے گا، البتہ جو نماز آپ کی جو رہ گئی ہے اس کا گناہ آپ کو ضرور ملے گا۔ بھولے سے کھانا کھا لیا یا بھولے سے صحبت کر لی تو روزے کے اوپر اثر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ بھی بڑا مشہور ایک سوال ہے۔ یاد رکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان بھولے سے کھانا کھا لے اور پیٹ بھر کے کھا لے اور پھر 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو روزے کے اوپر جو ہے اثر نہیں آتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان غلطی سے صحبت کر لیتا ہے انجانے میں، بھولے میں، تو جو ہے روزے کے اوپر اثر نہیں آتا، کیونکہ یہ بھول جو ہے یہ انسان کا اپنا خود عمل نہیں ہے، جان بوجھ کے عمل نہیں اس نے کیا، یہ عمل اس نے جو کیا یہ بھولے سے کیا ہے۔ سحری کا وقت سائرن پر ختم ہوتا ہے یا اذان پر؟ سب سے بڑا یہ مسئلہ جو ہے، ایک بات یاد رکھیں، جیسے میں نے ابھی 2-3 مسئلے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہمارا سحری کا اور افطار کا جو وقت ہے یہ متعین ہے۔ یہ جو سائرن ہے اور جو اذان ہے یہ ہم جیسے جو غفلت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں انہیں جگانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی بس کر دو، اب بس کر دو کھانا کھانا، ٹھیک ہے، ٹائم متعین ہے۔ اس کے بعد افطار کے کچھ مسائل ہیں۔ یہ افطاری کا وقت بھی میرے بھائیوں دوستوں انتہائی قیمتی وقت ہے جسے ہم جو ہے قیمتی نہیں بناتے۔ آپ کسی بھی مساجد میں چلے جائیں، سحری اور افطاری کے فضائل و مناقب جو ہے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے جو ہے لینے کی قیمتی چیز کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ افطاری کے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے جو ہے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کچھ کھلانے کے لیے ہوئے نا، افطار کروانے کے لیے کچھ ہوئے نا، کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جو غریب تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جیسے کہ صحابہ صفہ والے جو تھے، تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کوئی انسان لسی سے ہی کسی کو افطار کروا دے یا پانی سے افطار کروا دے یا کوئی ایک کھجور سے افطار کروا دے تو وہ بھی اس فضیلت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم کھانے کی طرف جاتے ہیں، افطار نہیں کرواتے، تو یہ اس وقت جو ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی فضیلت ایسی ہے کہ جس سے ہم جو ہے آج محروم ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں جو انتہائی قیمتی ہے کہ میرے بھائیوں دوستوں، ہم دیکھیں صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ تمام حلال چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حلال کی ہیں ہم پورا سال کھاتے ہیں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم آ کے ہمارے اوپر وہ بھی چیز حرام ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن صبح سے لے کے شام تک ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے کے باوجود اگر ہم حرام کرنے کے باوجود اگر ہم افطاری کے وقت حلال چیزوں سے روزہ کھولنے کے بجائے حرام چیزوں سے روزہ کھولیں تو کیا خیال ہے ہمارا روزہ خراب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سب سے پہلی بات قادیانی مصنوعات، ان کا تو استعمال کرنا حرام ہے، ان کا استعمال کرنا حرام ہے، ان کا تو تعلقات ہر قسم کے معاملات جو ہے حرام ہے،
اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں یہودیوں کے ساتھ اسرائیلیوں کی مصنوعات، ان کا بھی بائیکاٹ چل رہا ہے۔ کوئی مسلمان کیسے ان کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے جبکہ انہوں نے ہمارے نیک مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر رہے ہیں، ان کی بمباری کر رہے ہیں۔ تو افطاری کے اندر اس بات کا لازماً خیال رکھیں کہ آپ کی افطاری پاکیزہ مال سے ہو، پاکیزہ چیز سے ہو، جس سے آپ کے روزے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ افطار کا صحیح وقت کون سا ہے؟ اگر تو بادل ہے اور بارش کا موسم ہے تو سے افطار کا جو متعین وقت ہے اس سے آپ 2-3 منٹ لیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر موسم بالکل صاف ستھرا ہے تو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، ٹائم مکمل ہوتا ہے افطاری کا، تو آپ فوری طور پہ جو ہے اپنا روزہ افطار کر لیں، کیونکہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ افطاری کس چیز سے کرنا افضل ہے؟ ہمارا یہاں کہ دسترخوان لگا ہوا ہو تو ہمیں جو سب سے اچھی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو ہم تو سب سے پہلے اسی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، لیکن افضل جو چیز ہے جس سے روزہ افطار کرنا چاہیے وہ کھجور ہے، چھہارا ہے، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو تیسرے درجے پر پانی ہے، یہ افضل جو ہے چیز ہے۔ دوائی سے روزہ افطار کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں افطاری اپنی جو ہے دوائی کے ساتھ ہی کروں، دوائی کے ساتھ ہی کروں۔ تو دوائی کے ساتھ اگر کوئی افطار کرتا ہے تو اس کی افطاری ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن افضل چیز وہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا ہے کہ کھجور ہے اور چھوہارے ہیں۔ اس کے بعد صدقہ فطر کے کچھ مسائل ہیں، یہ بھی آپ حضرات جو ہے سماعت فرما لیجئے کہ صدقہ فطر فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ فطر فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اور جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے سر کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، جس نے زکوٰۃ ہر حالت میں دینی ہے، تو وہ بھی جو ہے اس واجب کو ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میں نے فطرانہ نہیں دینا، تو یہ واجب جو ہے فطرانہ یہ بھی اس شخص کے اوپر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ عید الفطر کے دن فجر کی نماز سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور سانس لے لیتا ہے، یا کوئی بچی پیدا ہوتی ہے اور سانس لے لیتی ہے، تو اس کے والدین کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ وہ اس بچہ یا بچی کا فطرانہ جو ہے ادا کرے۔ صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا جائز ہے؟ انسان اپنا تو دیتا ہی دیتا ہے، اپنی نابالغ اولاد کا بھی دے سکتا ہے اور بالغ اولاد کا بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب مثال کے طور پہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بالغ اولاد جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن پھر بھی والد اس اپنی بالغ اولاد کا یہ جو فطرانہ دے گا تو تب پھر بھی جائز ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر کا جو نصاب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف علاقوں میں مختلف ریٹ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ جو علاقہ ہے، ہماری یہاں کی جو کونسل بنی ہوئی ہے علماء کرام، انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کیا، اور اس وقت جو ہمارے یہاں پہ صدقہ فطر کا جو نصاب چل رہا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں، چل عزیز جلد جو ہے اس کا اشتہار بھی یہاں پہ لگا دیا جائے گا کہ گندم 300 روپے 2 کلو ہے، اور جو ہے وہ 700 روپے 3.5 کلو ہے، اور کھجور 1750 روپے 3.5 کلو ہے، اور کشمش 4200 روپے 3.5 کلو ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے، ایک روزے کا جو فدیہ وہ بھی یہی ہے، جن میں سے آپ کوئی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ مختصر سے کچھ مسائل تھے سحر و افطار اور یہ فدیے کے جو انتہائی ضروری تھے۔ مسائل پر اگر بات کی جائے تو مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کچھ گنے چنے مسائل جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، جو سب سے زیادہ انتہائی ضروری مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔